آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں مرض بڑھ رہا ہے گردوں کا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں؟ گردے کے امراض جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ریسرچ کے اعداد و شمار ہیں. اس کے مطابق 8 سے 10% لوگ جو ہیں وہ گردے کی کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنے زیادہ مریض ہیں گردوں کے؟ دیکھیں، جو 2 بڑی وجوہات گردے خراب ہونے کی ہیں، یعنی ڈائبٹیز شوگر اور دوسرا ہائی بلڈ پریشر. 100 میں سے تقریباً 60-65% جو گردے کے امراض کے شکار لوگ ہیں وہ یا شوگر کی وجہ سے ہے یا بلڈ پریشر یا دونوں. اس کے بعد کوئی 10-15% ایسے ہیں جو گردے کی اندرونی بیماریاں یا سوزش کا شکار ہوتے ہیں. خوراک میں کیا ایلیمنٹ ہے؟ خوراک میں جو بسیار خوری ہے، نمک کا زیادہ استعمال، مرغن غذائیں اور ہائی کیلری ڈائٹ، اس میں چکنائی بھی ہے، یہ سب چیزیں ان کا اپنا رول ہے تمام امراض میں، ذیابیطس میں، بلڈ پریشر میں اور اس کے حوالے سے گردے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ. ناظرین، ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ایسے مہمان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جن کے ساتھ بات کر کے عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ تمام سوالات جو سوشل میڈیا پہ مختلف صورتوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو مہمان شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پاکستان کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، گردے کے ماہر ہیں. پاکستان میں یوں کہوں گا کہ اس وقت سینئر موسٹ جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم گردے کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جتنے گردے کے ماہرین ہیں وہ یا تو ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. میں خود بھی ان کا اسٹوڈنٹ تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ اعجاز صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے. آپ کا بہت شکریہ سر. جی ڈاکٹر عبدالباسط، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اچھا نے یہاں سر، میں بلایا. تھوڑا سا تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، میڈیکل کی تعلیم، اور اس کے بعد کہاں کہاں کام کیا آپ نے؟ میں نے میڈیکل کی تعلیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سے گریجویشن کیا، اور پھر میو ہاسپٹل میں ابتدائی ٹریننگ میڈیسن کی اور ایف سی پی ایس کیا پاکستان میں، کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کے اندر. اور پھر میں نے میڈیکل کے ایکیڈیمک فیلڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر لاہور کے میڈیکل کالجز میں کام کیا، جس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، فاطمہ جناح میڈیکل کالج، سروسز انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہے. اور پھر میں نے گردے کے امراض کی ٹریننگ کے لیے امریکہ چلا گیا. وہاں پہ یونیورسٹی آف میامی میں پہلے، اور پھر یونیورسٹی میڈیکل کالج نیو یارک سے ٹریننگ مکمل کر کے امریکن بورڈ کے امتحان بھی پاس کیے. اور کچھ عرصہ وہاں پریکٹس کرنے کے بعد واپس آ کے میں نے اپنا جاب یہاں جوائن کیا، اور پہلے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اپنی ریٹائرمنٹ تک پروفیسر آف میڈیسن اور ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر ڈائلسس سینٹر کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے ابتدائی جو ٹیم تھی اس میں شامل تھا، PKLI کے نام سے. PKLI. وہاں پہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی، ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن، اور پھر تقریباً 1.5 سال ایکٹنگ ڈین کے طور پہ، ادارے کے سربراہ کے طور پہ بھی کام کیا. ماشاء اور اللہ. آج کل میں ریٹائرمنٹ کے بعد پریکٹس کرتا ہوں. پروفیسر صاحب، امریکہ آپ کس سال میں گئے؟ میں 1995 میں امریکہ اور کتنا گیا. عرصہ رہے وہاں؟ 13 سال وہاں پہ رہا میں امریکہ میں. آپ نے امریکہ میں 1995 سے پھر میرا خیال ہے یہ 2008 تک آپ وہاں پہ رہے. وہاں کا جو سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو گردوں کی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں اور جو ہمارے ہاں گردوں کی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ جہاں تک تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بنیادی علاج کے اصولوں کا تعلق ہے، وہ تو ایک ہی ہیں. اچھا، کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں، البتہ ان کی کوالٹی، ان کا معیار اور کیا چیز اویلیبل ہے، اس کا فرق ہے. یعنی امریکن ہیلتھ سسٹم آپ کے علم ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین ہیلتھ سسٹم ہے.
یورپ کے مقابلے میں بھی وہاں پر کیپٹا ہیلتھ پہ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے. وہاں ڈاکٹر جو بھی اپنے قلم سے مریض کے لیے دوائی یا ٹیسٹ لکھ دے گا وہ میسر آئے گی، وہ جہاں سے بھی انہیں کرنی پڑے. پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، اس لحاظ سے وہ تمام سہولتیں یہاں میسر نہیں ہیں. بلکہ یوں آپ سمجھے نا کہ گردے فیل کے لیے جو ڈائلسس کی سہولت ہے وہ جتنی پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ساری کی ساری مریضوں کو دے دی جائے تب بھی اندازہ ہے کہ صرف 20 سے 25% لوگوں کے لیے وہ سہولت موجود ہے. اچھا. اور 70 سے 75% لوگ جن کو ضرورت ہے ڈائلسس کے لیے ان کے لیے وہ سہولت موجود ہی نہیں. یعنی آپ نمبر کی اگر بات کریں، یعنی آبادی کے لحاظ سے سہولتوں کی. تو ڈاکٹر صاحب اتنے زیادہ مریض ہیں گردوں کے؟ گردے کے امراض جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. یعنی جو ہمارے پاس ریسرچ کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 8 سے 10% لوگ جو ہیں وہ گردے کی کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہیں. پورے ملک میں؟ پوری دنیا میں آپ کہہ لیں. اچھا، پوری دنیا میں. یعنی 8 سے 10%. اور ظاہر ہے اس میں کچھ خفیف نوعیت کی بیماری ہے، کچھ درمیانی نوعیت کی، اور پھر ایک جو ایکسٹریم سٹیج جس کو ہم سٹیج 5 یا اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز کہیں گے، وہ ظاہر ہے بہت تھوڑی تعداد ہے. جیسے اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار تو نہیں، لیکن امریکہ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 سے 7 لاکھ مریض ایسے ہیں جو یا ڈائلسس پہ ہیں یا جن کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا. اچھا سر، آپ نے کب پہلے مریض دیکھا؟ کس سن کی بات ہے یہ؟ MBBS کے بعد؟ MBBS کے بعد 1980 میں. 1980 سے آپ ماشاءاللہ مریض دیکھ رہے ہیں؟ ہسپتال میں ہاؤس جاب شروع کیا اور تب سے اب تک مریض دیکھ رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے کہ یہ عرصہ بنتا ہے تقریباً 44 ایئرس. جی 1980 سے اب تک نصف صدی کا قصہ. نصف صدی ہے ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں مرض بڑھ رہا ہے گردوں کا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حتمی نہیں دیا جا سکتا. اس میں دونوں ہی صورتیں ہیں. مرض بڑھ رہا ہے یا مرض کی آگہی بڑھ گئی. یعنی اس کا ہمیں اب پتہ چل جاتا ہے کہ مریض، کیونکہ ظاہر ہے اب جو لوگوں کا علم ہے عام آدمی کا وہ بھی کافی زیادہ ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور دیگر، اور جو ٹیسٹوں کی سہولتیں بھی میسر ہیں تو عام لوگوں کو بھی مرض کا آگہی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پوری دنیا میں کہ مرض میں اضافہ بھی ہے. اگرچہ اس کا بھی حتمی تعداد دینا تو ممکن نہیں، لیکن یہ علم ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو گردے کے امراض تک منتج ہوتی ہیں ان کی فریکوینسی بھی بڑھ رہی ہے. وہ کیا بیماریاں ہیں یا ہماری خوراک میں کیا چیزیں ہیں جو گردے خراب کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو 2 بڑی وجوہات گردے خراب ہونے کی ہیں وہ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز شوگر اور دوسرا ہائی بلڈ پریشر. یوں سمجھیں 100 میں سے تقریباً 60-65% جو گردے کے امراض کے شکار لوگ ہیں وہ یا شوگر کی وجہ سے ہے یا بلڈ پریشر یا دونوں. اس کے بعد کوئی 10-15% ایسے ہیں جو گردے کی اندرونی بیماریاں یا سوزش کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پتھری کا مرض ہے، رکاوٹ ہے، اور ان سب کے اندر پھر خوراک اور لائف سٹائل کی اہمیت موجود ہے. خوراک میں کیا ایلیمنٹ ہے؟ خوراک میں جو بسیار خوری ہے، نمک کا زیادہ استعمال، مرغن غذائیں اور ہائی کیلری ڈائٹ جس میں چکنائی بھی ہے، یہ سب چیزیں ان کا اپنا رول ہے تمام امراض میں، ذیابیطس میں، بلڈ پریشر میں، اور اس کے حوالے سے گردے میں. اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے، لائف سٹائل جو آج کل جس کو ہم سیڈنٹری یا آرام دہ لائف سٹائل کہتے ہیں، بیٹھے رہنا، حرکت کم ہونا، کھانے کی افراط، یہ تینوں چیزیں مل کر لائف سٹائل بناتی ہیں. یعنی جو جسمانی ورزش، جسمانی کام کی انتہائی کمی، اور ہائی کیلری یا مرغن غذاؤں کا استعمال، سادہ غذا سے دوری. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب گھر سے باہر کھانے کا جو رجحان ہے یہ بھی ایک لائف سٹائل کی وہ تبدیلی ہے جس نے لوگوں کی صحت پہ منفی اثر ڈالا ہے.